السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اور لا تعداد اور لا محدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جنت میں لکھی ہوئی سونے کے پانی سے 3 سطریں۔ یہ روایت رافعی اور ابن نجار میں بھی ہے، اور جامع الصغیر جلد 1 صفحہ 645 پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں طرف 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری سطر جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ خیرات وغیرہ کر دیا، اس کا ثواب ہمیں مل گیا، جو دنیا میں ہم نے کھا پی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھا لیا، اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ تیسری سطر امت گناہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست بات ہے کہ رب تعالی جل شانہ نے جنت کے اندر جلی حروف میں اور سونے کے پانی سے لکھ رکھا ہے۔ ایک تو ایمان کا بول ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا یہ کہ جو کچھ ہم آگے بھیجتے ہیں یعنی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے نام پر دیتے ہیں، تو وہ ہمیں وہاں مل جائے گا، اس میں ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا بلکہ منافع کے ساتھ ملے گا۔ اور جو ہم دنیا میں کھا پی لیتے ہیں پہن لیتے ہیں وہ تو نفع میں ہے، اور جو چھوڑ گئے وہ نقصان میں ہے۔ اور جو سب سے عمدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ امت گناہگار ہے، رب بخشنے والا ہے، کہ انسان جتنا بھی گناہگار ہو رب العالمین کی بخشش اس سے بھی اوپر ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ رب تعالی جل شانہ کی پکڑ، رب تعالی جل شانہ کا عذاب اللہ رب العزت کی رحمت کے پیچھے رہتا ہے، رحمت اس سے آگے بڑھی رہتی ہے، آگے آگے رحمت ہوتی ہے، پہلے انسان کو رحمت پہنچتی ہے، اس لیے کہ وہ کسی وقت بھی توبہ کر لے، کسی وقت بھی رب تعالی جل شانہ کی راضی کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، تو رب تعالی جل شانہ فوراً خوش آمدید کہتے ہیں، رب تعالی جل شانہ فوراً اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اسے گلے لگاتے ہیں اور اس کے لیے نیکیوں کے راستے کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مغفرت اور رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، کہ اگر انسان زمین آسمان کے درمیانی خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے تو اس سے بھی بڑی ہوئی رحمت اللہ رب العزت کی ہے۔ اتنے بڑے گناہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب تعالی جل شانہ سے امید باندھیں۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں نا امیدی دلاتا ہے، ہمارے گناہوں کو بڑا بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور اسے اتنی بڑی مقدار میں دکھاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے تو اب تو مغفرت کیسے ہوگی۔ لیکن رب تعالی جل شانہ نے اعلان فرما رکھا ہے کہ جب تک سانس باقی ہے اور مرض الوفات کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، جو کوئی بھی خوش نصیب توبہ کر لے گا رب تعالی جل شانہ اس کو فوراً معاف کر دیں گے۔ رب العالمین تو مغفرت پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بخشنے پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں، معاف کرنے پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب تعالی جل شانہ پر امید باندھیں اور اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ کریں، اور دوسروں کو بھی رب العالمین کی وسیع رحمت کی طرف متوجہ کرے۔
ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا یا ہمارا کوئی دوست عزیز و اقارب میں سے رب العالمین سے مایوس ہو کر بیٹھا ہو اور شیطان نے اسے ورگلا رکھا ہو اور اس کے گناہوں سے زیادہ بڑے بڑے کر کے دکھا رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں وہ اس دنیا سے چلا جائے، اس سے پہلے اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ تو گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پھیلائیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کو ان تک پہنچانے کی کوشش اور محنت میں لگ جائیں، رب العالمین کی رحمت کے سائے میں لے کر آئیں اور انہیں بھی اللہ رب العالمین کی وسیع رحمت کی دعوت دینے والا بنائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آخرت بھلی بنائے۔ تو آج موقع ہے، تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔